میرا اسے بار ٹینڈر کاؤنٹر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ بار ٹینڈر موجود نہیں تھا۔ پھر بار ٹینڈر آیا جس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے تھے۔ دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے ایک خونخوار بھیڑیا یا دانت نوکوں سے آنکھ چمکائے شکار پر جست لگانے کی تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے اڑا رہا تھا۔ اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا۔ امریہ نے کراہت سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ کاک ٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امریہ کی کراہت کے تاثرات کو دیکھا۔ تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا۔ امریہ نے منہ بنا لیا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ امریہ کیوں جھوٹ بولتی؟ وہ کسی سے ڈرتی ورتی تھوڑی تھی۔ اتنی صاف گوئی کی شاید اسے توقع نہیں تھی۔ وہ سر مستی سے ایسے ہلانے لگا جیسے اس پر کسی خاص رحمت کا نزول کر دیا گیا ہو۔ وہ 2-3 بار اس نے اپنے کام کرتے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے صبر کرے۔ خاموش خاموش بیٹھی یہ لڑکی کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو ڈسکو لائٹس تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ امریہ گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے۔ ویرا اس کے ساتھ شرارت کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی داست میں راہداریوں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی، لیکن وہ ہارڈ راک کے ہی ایک دوسرے حصے میں آ نکلی تھی جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، اور وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بار ٹینڈر نے فرشتہ صفتی کو گلے سے لگا کر پوچھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کس طرف سے جانا ہے؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تمہیں بیک ڈور سے جانا ہوگا۔ بیک ڈور کس طرف ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہارڈ راک وغیرہ میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے۔ ہاتھوں کو تیزی سے نیچا کر کے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے۔ امریہ کو ان بھیڑیے خدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعی سمجھ نہیں آئی۔ ڈی جے ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس نے جانوروں کے چلانے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے والیوم تیز کر دیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے خود سے ہی کہا۔ امریہ گو اسے پہلی نظر میں ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے خود کو روک نہ سکی۔ وہ آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ ہی نہیں تھا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا، پھر فوری لاک ہوا، اور چلا کر اس نے جو اسے باہر کا راستہ دکھانے لایا تھا کہا، اب یہاں کئی بھیڑیے آئیں گے تمہاری گردن دبوچنے۔ دور اوپر ڈی جے نے انسانی خود ساختہ چیخوں کے ساتھ ایک دوسرے میوزک کو مکس کر کے چلایا۔ ہارڈ راک کیفے کا ڈانس فلور اپنے عروج پر آ گیا۔ امریہ کی چیخیں اس عروج میں دب گئیں۔ یہ کیا ہو گیا اور کیسے؟ اگر کوئی اس وقت اس کی شکل دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ موت سے بھی زیادہ دہشت ناک اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت اس کی شکل پر چھائے خوف کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔